الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کی ہدایت اور حفاظت کے لیے ایسے افراد کا چناؤ فرمایا اور ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا کہ جنہوں نے بڑی امانتداری سے، دیانتداری سے اور وفاداری سے قیامت تک آنے والی امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی قربانی دی، اور جو کچھ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کو منتقل کیا اور ان کو سکھایا، ان کی تربیت کی، ان حضرات نے بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ مبارک جماعت جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی، ہم سب جانتے ہیں کہ ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے، اور صحبت کے معنی آتے ہیں جو کسی کے ساتھ بیٹھ کر توجہ اور تسلی کے ساتھ وقت گزار لیں. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں ہم دکان کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی دکاندار سے بھی چیز سے ہٹ کر 1-2-4 منٹ کھڑے ہو کر باتیں کر لیتے ہیں، اس میں بھی تو وقت لگتا ہے. کبھی کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور کے برابر والی سیٹ مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. بہت لمبی چوڑی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں بھی وقت لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان جہاں ملازمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو جس سیٹ پر بیٹھتا ہے، جس ذمہ داری پر بیٹھتا ہے، اپنے برابر والے کے ساتھ وہ گھنٹوں نہیں، مہینوں بلکہ سالوں گزار دیتا ہے. لیکن آج تک ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلاں دکاندار کی صحبت اٹھائی ہے یا فلاں گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی صحبت اٹھائی ہے.
یا میں نے فلاں جگہ کام کرتے ہوئے اپنے باس کی مالک کی صحبت اٹھائی ہے، یہ لفظ استعمال کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت کے اندر توجہ اور تسلی شرط ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پوری توجہ اور تسلی کے ساتھ مطمئن ہو کر بیٹھا ہو۔ اس لیے صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی یا اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو دیکھ لیا، یہ دونوں طرف سے یاد رکھیں۔ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت کر لی یا اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر اس پہ پڑ گئی، ممکن ہے کہ یہ صحابی نابینا ہو، خود نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے تو دیکھ لیا، تو حالت ایمان کے اندر یہ صحبت مل گئی، اور پھر اسی حالت ایمان کے اندر وہ شخص دنیا سے چلا جائے جس پر پیغمبر کی نگاہ پڑی ہو یا اس کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی ہو، ایسا شخص یہ صحابی کی تعریف میں شامل ہوگا۔ تو صحابی کا لفظ صحبت سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں شریک بھی ہوئے، بیٹھے بھی، آپ کی زیارت بھی کی، آپ نے ان کو دیکھا اور پوری تسلی اور توجہ کے ساتھ بیٹھے، شک کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ جو پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا لیکن دل میں شک تھا، وہ صحابی نہیں، وہ منافق ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا ایمان پکا ہی نہیں رہا۔ اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے دوست۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو جماعت اللہ نے چنی، منتخب فرمائی، اس مقدس اور مبارک جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر نجات کے لیے بنیاد ہے۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہے۔ بندے کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے بعد ان اعمال کا اہتمام ہو جو اس ایمان کی برکت سے اس کو ملے ہوں۔ ان دونوں اہم چیزوں میں اور ان دونوں بنیادی چیزوں میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جن ہستیوں کو نمونہ بنا دیا، معیار بنا دیا کہ مجھے تم سے ایمان بھی وہ چاہیے جو صحابی والا ایمان ہے، اور مجھے تم سے نیک عمل بھی وہی چاہیے جو صحابی جیسا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں صحابی نے کس سے سیکھی ہے؟ کس سے سیکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ اللہ کو اتنی پسند ہے اور اتنی معتبر ہے، اتنی مستند ہے کہ امتی سے ایمان جو مانگا گیا اس میں بھی صحابی معیار بنا، امتی سے عمل صالح جو مانگا گیا اس میں بھی معیار صحابی بنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا۔ صحابی معیار ایمان ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابی معیار اعمال ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أي بأعمال رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ بہت غور کیجئے گا دوست، اللہ پاک نے اس امت کو مخاطب کیا اور فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں، بمثل، اس لفظ پہ غور کیجئے گا دوستو،
اگر اسی طرح کا ایمان لائے جیسے تم لائے ہو، صحابہ سے فرمائے تم جیسے ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، تب جا کر میری نظر میں ہدایت پر ہوں گے۔ اگر تمہارے ایمان جیسا ایمان ان کے پاس نہیں ہے تو میرے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھے دوستو، یہاں لفظ استعمال ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، لفظ مثل آیا نا، مثل، مثل کا اردو میں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس جیسے، اس جیسے۔ اب مثل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے دوستو، دو چیزیں، ایک مماثلت کہلاتی ہے کیفیت میں، ایک مماثلت کہلاتی ہے کمیت میں۔ مشکل نہیں ہے دوستو، ابھی عرض کرتا ہوں۔ کیفیت اور کمیت یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں۔ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی مجھے اسی کوالٹی کا کپڑا چاہیے، کہتے ہیں نا مجھے اسی کوالٹی کی چیز چاہیے۔ یہ جو کوالٹی آپ مانگ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے کیفیت۔ یہ کیا کہلاتی ہے دوستو؟ یہ کیفیت۔ مجھے اس انداز کا ایمان چاہیے، اس کوالٹی کا ایمان چاہیے، اس معیار کا ایمان چاہیے جو صحابہ کے پاس تھا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہوگا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کمیت۔ کمیت کے معنی آتے ہیں مقدار کے، کوانٹٹی کے۔ کوالٹی الگ ہو گئی، اب کوانٹٹی الگ ہو گئی۔ اب مثال کے طور پہ آپ گئے اور دکاندار سے کہا کہ بھئی مجھ سے پہلے جو فلاں ساتھی آئے تھے نا، فلاں ساتھی جو آئے تھے وہ جتنی روٹیاں لے گئے اتنی مجھے دے دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جتنی روٹیاں لے گئے وہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا وہ تو 15 لے گئے، تو اس کا مطلب آپ کو بھی کتنی ملے گی؟ 15 ملے گی۔ اب یہ نہیں کہا کہ اس درجے کی اور اس معیار کی اور اس کوالٹی کی، یہ نہیں، اب تعداد کی بات ہوئی ہے دوست۔ تو آسان سی بات سمجھ لیں کہ ایک چیز دوسرے کی مثل ہو، مجھے اس جیسا دے دیں، یہ مماثلت کبھی ہوتی ہے کیفیت میں، کوالٹی کے اندر ہوتی، یہ مماثلت کبھی ہوتی ہے مقدار، کوانٹٹی کے اندر۔ اب یہاں جو اللہ نے امت سے فرمایا کہ مجھے تمہارا وہ ایمان چاہیے جو کن کی طرح کا ایمان ہو؟ صحابہ جیسا ہو۔ تو اب آپ بتائیں کہ امت سے صحابہ جیسا ایمان جو مانگا گیا، یہ کیفیت میں مانگا گیا یا کمیت میں مانگا گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اللہ کو ہم سے جو ایمان چاہیے اور فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم وہ ایمان لاؤ جو صحابہ والا ایمان تھا۔ اب صحابہ والے ایمان سے مراد آیا ان جیسی کیفیت، کوالٹی والا ایمان، یا ان جیسی کوانٹٹی والا ایمان؟ بات سمجھ گئے؟ تو اب آپ میں سے مثال کے طور پہ ہم ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، یا آپ باہر چلے جائیں کہیں پر بھی کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ اپنا ایمان صحابی کے ایمان جیسا بنا سکتے ہو؟ اخلاص میں، معیار میں کوئی کہہ سکتا ہے دوستو کہ میرا ایمان ایسا ہی ہے جیسے ابو بکر اور عمر کا تھا رضی اللہ عنہما؟ یہ تو قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ معیار کے اندر تو امت ساری جمع ہو جائے، وہ ایک صحابی کے ایمان تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ وہاں کی روشنی اللہ کے پاک پیغمبر سے براہ راست آئی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہاں پر اللہ پاک نے امت سے یہ کہا ہے کہ تم اپنا اخلاص، اپنا معیار، اپنا کردار اس درجے کا بناؤ گے تب جا کے تم میری نظر میں مومن بنو گے۔ ہرگز آیت کا یہ مطلب نہیں ہے دوست۔ اس لیے کہ امت جتنا بھی زور لگا دے، جتنا راتوں کو جاگ لے، کچھ بھی کر لے، وہ کوالٹی کے اندر اور معیار کے اندر
ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. بات سمجھ گئے؟ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں مثلیت سے مراد معیار تو نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا، بلکہ مراد کیا ہے یہاں پر؟ مقدار. جن جن چیزوں پر ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا شرط ہے، جن جن چیزوں پر، وہ چیزیں اللہ پاک نے واضح کر دی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آگے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ نے یہ ایمان مانگا ہے کہ ایمان کے اندر میری ذات پر بھی ایمان ہو، ملائکہ پر بھی ہو، کتابوں پر بھی ہو، رسولوں پر بھی ہو، ہر اچھی بری تقدیر پر بھی ہو، اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی پر بھی ہو. یہ چیزیں مقدار کے اندر صحابہ کے پاس بھی اتنی تھی کہ ہر صحابی ان ساری چیزوں پر ایمان لایا ہے. ایک امتی اگر آج دعویٰ کرے کہ جی میں بھی مومن اور مسلمان ہوں، تو جتنی مقدار کی چیزوں پر صحابی کا ایمان تھا، امتی کا ایمان بھی اتنی مقدار پر ہونا ضروری. بات سمجھ گئے دوست؟ تو لہٰذا پہلی بات تو واضح ہو گئی، اللہ نے امت سے ایمان بھی صحابہ جیسا مانگا، لیکن معیار میں نہیں بلکہ مقدار کے اندر. مقدار سمجھ گئے نا؟ جتنی چیزیں ایمان کے لیے ضرورت ہے اور جتنی چیزیں ایمان کے لیے بنیاد ہے. دوسری بات رہ جاتی ہے اعمال صالحہ کی. اعمال کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اعمال وہی چاہیے جو صحابی جیسا عمل ہو. قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس لیے کہ صحابہ دو طبقوں سے باہر نہیں، یا تو صحابی انصاری ہے یا پھر صحابی مہاجر ہے، یا ہجرت کر کے آنے والا صحابی ہے یا پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود صحابی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جتنے مہاجرین صحابہ ہیں، جتنے انصار صحابہ ہیں، آگے فرمایا والذین اتبعوہم، پھر بعد میں آنے والی امت میں جس نے ان کی اتباع کی. کن کی؟ مہاجرین و انصار صحابہ کی. کس چیز میں اتباع کی؟ بے احسان، اعمال صالحہ کے اندر. جیسا عمل صحابی نے کیا امتی نے اسی طرح کا کیا، چاہے وہ صحابی مہاجرین میں سے ہو، چاہے وہ صحابی انصار میں سے ہو، لیکن امتی نے اس بات کا خیال رکھا کہ میرا عمل صحابی کے عمل سے جدا نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، اپنے انداز کا نہ ہو جائے. فرمایا جو اعمال صالحہ میں بھی صحابہ کی اتباع کر کے چلا، صحابہ کی پیروی کر کے چلا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے اور وہ سب اللہ سے راضی ہو. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج مقام صحابیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فتنے ہیں، اور ہر فتنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو اس کی بنیاد سے کاٹ دیا جائے، اس کی بنیاد سے الگ کر دیا جائے. دیکھیں نا، ایک درخت بہت بڑا ہو، بڑی شاخیں ہوں، بڑے پتے ہوں، بڑا پھلدار ہو، سب کچھ اس کے اندر ہو، لیکن اگر اس کی جڑ کاٹ کے اس درخت کو زمین پہ لٹا دیا جائے، اس کی جڑ زمین سے ہٹ گئی، دوستو، آپ بتائیں کہ اس زمین پر گرے ہوئے درخت میں ایک چڑیا بھی آ کر گھونسلہ بنائے گی؟ نہیں. چڑیا جو چھوٹا سا ایک کمزور پرندہ ہے، وہ بھی جب گھونسلہ بناتا ہے تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ وہ درخت ہو جو اپنی بنیاد پر زمین پہ کھڑا ہوا ہو، چاہے وہ ہلکا پھلکا درخت ہو، ہل رہا ہو، ہوا اس کو جھونکے دے رہی ہو، ہلا رہی ہو، لیکن اس پرندے کو اللہ نے یہ شعور اور سمجھ دی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنا گھر بنانے کے لیے وہ اسی درخت کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کی بنیاد زمین کے ساتھ قائم ہو اور جڑی ہوئی ہو. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر یہ شجر اور یہ درخت یہ کاٹ دیا جائے
اور امت اس سے دور ہو جائے تو نہ ایمان محفوظ رہتا ہے اور نہ اعمال صالحہ محفوظ رہتے ہیں. اس لیے کہا نا پیوست رہ شجر سے، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. انسان جب درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا ایک دن ضرور بہار آتی. تو آج ہمیں اس بات پہ تو شیطان پریشان کرتا ہے کہ بھئی تم نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اتنی نمازیں تمہارے ذمہ باقی ہے، یہ کیا ہے، لڑائیاں کی ہے، سب کچھ کیا ہے. یہ مایوس کر رہا ہے. کیوں مایوس؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ فکر پیدا کرتے 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 میں اس کو بالآخر اس کی بنیاد سے دور لے جاؤں، کاٹ کر رکھ دوں، اور اس کو یقین ہو جائے کہ میرا کلمہ اور میرا ایمان مجھے نجات نہیں دے سکتا دوست. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی امت کو جس راستے کی تلقین فرما گئے، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فرمایا یاد رکھو، ضرور بالضرور، یہ تاکید کے ساتھ، لَتَتَّبِعَنَّ، ضرور بالضرور تم انہی لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے، تم بھی انہی راستوں پہ چلو گے. اشارہ تھا سابقہ امتوں کی طرف. پھر آپ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ایک سخت مثال دی، بڑی سخت بات فرمائی، لیکن امت کو یقین دلایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان وہ سب کچھ کرنا چاہے گا جو سابقہ اللہ کی کے عذاب اور گرفت میں آنے والی امتوں نے کیا. تم ضرور بالضرور ان کے طور طریقوں پہ چلو گے. پھر فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے نعوذ باللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی ایسا کوئی فرد پیدا ہو جائے گا جو یہ عمل کر گزرے گا. یعنی اتنا ایک مشابہت ہو جائے گی، اور نعوذ باللہ اتنی بے حیائی کا اور اتنی بے شرمی کا اور اتنا نفسانی شہوانی خواہشات کا ایک دور آ جائے گا. جیسے آج یہ فکر ہو رہی ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے، بے لباس ہو جائے. فرمایا تم وہ بھی کر گزرو گے تاکہ ان کی اتباع اور مشابہت پوری ہو جائے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب یہ تو مشابہت ہے نا، لیکن امت محفوظ کیسے رہے گی، بچے گی کیسے، نجات کیسے پائے گی، وہ بھی بتایا. یہ نہیں کہ صرف مرض کی نشاندہی کی، گناہ کی نشاندہی کی، اس کا علاج نہیں بتایا، نہیں. پھر فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو سب سے قریب میں گزری تھی بنی اسرائیل، اس کی مثال دی. فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے. ان میں سے ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا، باقی ناری ہوں گے یعنی جہنم میں جانے والے. یہ سنن ترمذی کے اندر جو صحاح ستہ میں شامل کتاب ہے دوستو، کوئی کمزور ضعیف روایت نہیں ہے. 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک ناجی ہوگا، باقی ناری ہوں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک نجات پانے والی جماعت اور فرقہ جو ہوگا وہ کون ہوگا، وہ کون سا ہوگا. اب دیکھیں نا، یہ ایسا سوال ہے کہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب جواب کیا آتا ہے، نام کس کا آتا ہے، آپ کیا نام لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ اگر کوئی جماعت کا نام لے لیتے، اس کو کوئی ٹائٹل دے دیتے، تو کیا ہوتا قیامت تک کہ ہر آدمی غلط کاری کر کے اپنے اوپر وہ ٹائٹل لگا کے چلتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آج کل انسان جو کر لے لیکن اپنے اوپر ایک عنوان چھتری قائم کر دے، اس کے نیچے پھر میں جو چاہے کروں. تو آپ نے جماعت کا نام لے کر کے وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ اس زمانے کے اندر جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا
اس کے رخ اور اس کے چلنے کی ترتیب کیا ہوگی وہ واضح کیا. بس تم یہ دیکھ لو، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ طبقہ، وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ والی ترتیب پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوں. اب قیامت تک معاملہ صاف ہو گیا، ختم. اب آج انسان یہ کہے کہ جی میں کس کی مانوں، میں کس کو فالو کروں، میں کس کے پیچھے چلوں. بالکل منظرنامہ صاف ہے دوستو، ہمارے پاس بالکل راستہ واضح ہو گیا. ما انا علیہ واصحابی، جو ترتیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے اتباع کی ہے، جس میں ان دو ہستیوں پر بھرپور اعتماد کر کے آپ مطمئن ہو کہ اپنے دین پر چل رہے ہیں تو بے فکر ہو جائیں. لیکن جہاں آپ سنیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اندر بھی دائیں بائیں ہو رہا ہے. اب آج آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں مانتا نہیں ہوں، یہ تو اتنا آسان نہیں رہا دوست، ورنہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ تو اب کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ صاف کہے کہ جی میں فلاں چیز نہیں مانتا ہوں، اس کا انکار کر رہا ہوں. تو اب کیا ہیرا پھیری کا دور ہے دوست، گول مول باتیں، مبہم باتیں، مجہول باتیں، دائیں بائیں کی باتیں. جو سوال ہوگا جواب یہ ہوگا جی اس کے کئی دائرے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے، اس میں یہ صورتیں بنیں گی. جہاں یہ باتیں گول مول شروع ہو جائیں نا، سمجھ جائیں کہ ان کے سگنل صحیح بوسٹر سے نہیں ٹکرا رہے. ما انا علیہ واصحابی، جس ترتیب اور طریقے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طور طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے ارشادات پر 100% اطمینان ہو، اور جس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک جماعت پر 100% اعتماد ہو، تسلی ہو، ان کے مقام اور مرتبے کی حفاظت اور عقیدت ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ وہ ناجی ترتیب ہے، ناجی فرقہ ہے، یہ وہ ناجی جماعت ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارے پاس نجات کا راستہ واضح ہے، لیکن ایک ہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. اس لیے کہ اس مبارک جماعت کی برکت سے اللہ نے امت تک دین کو منتقل فرمایا، اور پھر امت کے ذہن میں ان کے مقام اور مرتبے کو بٹھانے کے لیے آپ نے وضاحت کی، اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں مت چلاؤ، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہو. اور پھر فرمایا اگر ان میں سے ایک شخص وہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک صحابی اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو وہ خرچ کر دے، صدقہ کر دے، اور تم میں سے ایک بندہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، وہ میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تاکہ ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے کہ بھئی مقابلہ کس کا کرنے چلے ہیں آپ. آج کہتے ہیں نا انسان اپنے قد کے مطابق بات کرتا ہے، حیثیت کے بقدر انسان بات کرے. اب بیٹھے ہم لوگ 1446 کے اندر ہیں، 1450 سال گزر رہے ہیں، لیکن ایک شخص باتیں ان ہستیوں اور ان حضرات کے پیچھے کر رہا ہے، اور ان حضرات کے مقدمے لے کر عدالت لگا کے اس کو حل کرنے چلا ہے جن کو اللہ کے پاک پیغمبر کی براہ راست صحبت ملی ہے، جن کو قرآن کریم سے جنتی اور رضامندی کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن کا ایمان اور اعمال امت کے لیے معیار بنا ہے، جو نمونہ ہے اس امت کا. آج ایک انسان کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں بتاتا ہوں ان میں سے کوئی ٹھیک ہے کون غلط ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح طور پہ فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا دے دو، اور میرا ایک صحابی، اس میں یہ فرق نہیں کیا کہ وہ مہاجر ہے، وہ انصاری ہے، فتح مکہ سے پہلے ہے، فتح مکہ کے بعد ہے، شروع والا ہے، آخر والا ہے، زیادہ صحبت پانے والا، کم صحبت پانے والا.
اور بنو ہاشم میں سے ہے یا بنو امیہ میں سے ہے، یہ کوئی فرق نہیں کیا۔ لفظ صحابی جب آتا ہے دوستو، یہ سارے رشتے ناتے نسبتیں سب ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، ایک نسبت رہ جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ اس مقام کو اونچا کر دیتی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج فتنوں کا دور ہے اور ہمیں ان مبارک ہستیوں سے جڑ کر رہنا اور ان کے ایمان اور ان کے اعمال جیسے اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کی کوشش کرنا، ان کی عقیدت اور احترام کو اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ فرض ہے، اور اس کو فرض سمجھ کر ہمیں ان کے تذکرے کرنے ہیں، ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ نے ان کو نجات دہندہ فرمایا، اللہ آخرت میں ہمارا حشر ان مبارک ہستیوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔